بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 6.2 جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے متعلق ہے، اس کے دوسرے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں جان سکیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، تعلیمات اور صفات کے بارے میں آگاہ ہو سکیں۔ پیارے بچوں، آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، دعوت و تبلیغ اور آپ کے بارے میں مسلمانوں کے عقیدہ کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتذہ کرام کو انتہائی محنت اور جاں فشانی سے دیے ہوئے۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے اتر کر دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا بول بالا فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں پہ ہیں، زندہ سلامت آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ زمین پہ بھیجے گا اور آپ امتی بن کر اس زمین پہ آئیں گے اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ترویج اور اشاعت کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ پیارے بچوں، اب آپ کے سامنے قبل از پڑھائی کے چند سوالات ہیں۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتذہ کرام کو انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیے ہوں۔ آئیے اب ہم چند تعارفی باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کرتا ہے، وہ معجزہ نبی کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے۔ معجزہ کہتے ہیں کہ کسی خلاف عادت کام کو، جیسے عموماً چاند آسمان پہ ہوتا ہے، زمین پہ نہیں آتا، لیکن اگر نبی اپنے معجزے کا اظہار کرے تو وہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ عموماً پانی چشموں سے جاری ہوتا ہے، لیکن نبی کا معجزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کرتے۔ تو اس طرح کے معجزات جو عموماً ہو نہیں سکتے، خلاف عادت واقعات ہوتے ہیں، انہیں معجزہ کہا جاتا ہے، اور معجزہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ کثیر المعجزات نبی تھے۔ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بیماروں کو شفا یاب کرتے اور مٹی کے پرندے کو پھونک مارتے تو وہ اصلی پرندہ بن جاتا تھا۔ قرآن پاک میں آپ کے یہ تینوں معجزات کا ذکر ہے کہ آپ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، مردوں کے پاس جاتے انہیں کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے اگر کوئی بیمار ہوتا، کوئی برس کا یا کوڑ کا مریض ہوتا تو آپ کے پاس لایا جاتا، تو آپ اس پر پھونک مارتے تھے تو وہ اس کا سارے کے سارے جسم پر جتنے بھی نشانات ہوتے تھے وہ سارے ختم ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی نابینا آپ کے پاس آتا تو آپ اس نابینا کو بھی آنکھیں عطا فرما دیتے تھے، یعنی اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ مٹی کے پرندے کو پھونک مارتے تو وہ بھی اصلی پرندہ بن کر ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزات عطا فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل کی، جن کی تعلیمات کی آپ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا گیا۔ قیامت سے پہلے آپ ایک امتی کی حیثیت سے واپس زمین پہ تشریف لائیں گے اور شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا بول بالا فرمائیں گے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور آپ کی معجزات کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ اور آپ کے بارے میں اہل اسلام کے عقیدے کے بارے میں ان اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کی بدولت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، آپ کی دعوت و تبلیغ اور مسلمانوں کا آپ کے بارے میں عقیدے سے متعلق آگاہی حاصل کی ہوگی،
اور ان ساری تفاصیل کو اور معلومات کو آپ بچوں نے احسن انداز میں یاد بھی کیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے سرگرمی کہ دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر قرآن کریم کی وہ آیات تلاش کریں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ کوئی سی 3 آیات مع ترجمہ کمرہ جماعت میں پیش کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکار جمیلہ پر مشتمل کوئی سی 3 آیات کو ترجمہ سمیت آپ نے کمرہ جماعت میں پیش کرنا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے، ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کے بدولت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 3 آیات بینات کی تفاصیل اور ان کے ترجمے کو کمرہ جماعت میں پیش کیا ہوگا اور آپ نے بہت سی اہم معلومات کو سمجھا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام، والدین کی مدد سے تلاش کریں کہ بنی اسرائیل کس نبی کی اولاد تھے اور بنی اسرائیل کی جانب کتنے نبیوں کو بھیجا گیا۔ اہم نکات تحریر بھی کریں۔ یہ وہ معلومات ہیں جو آپ نے اپنے والدین کی مدد سے تلاش کرنی ہے اور یہ آپ نے گھروں سے کام مکمل کر کے لانا ہے۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ آپ علیہ السلام قیامت سے قبل دنیا میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے حیثیت سے تشریف لائیں گے اور اسلام کا پرچم بلند کریں گے۔ یہ تھی وہ معلومات جو ہم نے آج کے سبق سے اخذ کی، حاصل کی۔ آج ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، دعوت و تبلیغ اور ان کے متعلق مسلمانوں کے عقیدہ کے بارے میں واقفیت حاصل کی۔ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ بچے اپنے سبق کو انتہائی احسن انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل کے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔